بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیں آج سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 سے سبق شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو، اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا عمل کرو۔ انی بما تعملون علیم، بے شک میں جانتا ہوں جو کچھ تم کرتے ہو۔ سورہ مومنون میں اب تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ اس پورے تیسرے قرآن مجید کے سورتوں کے گروپ میں طریقہ رہا ہے کہ بشارت اہل ایمان کو دی گئی ہے اور وارننگ، خبردار کیا گیا ہے ان کو کہ جو انکار کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ کے آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کامیابی کی بشارت بھی دی اور ان کے اوصاف بھی بیان کیے، اور پھر یہ بتایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ اچھے انسانوں کو، یعنی جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، ان کو ایک اور زندگی میں کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ اگر انسان اس دنیا کی زندگی پر غور کرے تو اس کے اندر ہی اس زندگی کے حقیقی ہونے کے شواہد موجود ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی داستانوں میں سے بعض کا بیان کیا، اپنی بعض دوسری نعمتوں کا بیان کرنے کے بعد نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اور پھر آخر میں اختصار کے ساتھ مسیح علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا بھی تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد یہ فرما رہے ہیں، اور اس دوران میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک بالواسطہ طریقے سے ہود اور صالح علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے داستان میں سے بعض وہ ریلیونٹ حصے بیان کیے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں جس کی ایک جھلک نظر آتی تھی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں خطاب کر کے رسولوں کو کہ یا ایھا الرسل، اے پیغمبرو، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان پیغمبروں کو ہم نے اسی طرح سے خطاب کیا۔ ہم نے ان کو جب ایڈریس کیا تو یہی کہا کہ اے پیغمبرو، کلوا من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے مشرکانہ نظریات قائم کر کے کھانے پینے کے معاملات میں جو توہمات پھیلا دیے ہیں ان سے گریز کرو، اور جو اللہ کی نعمتیں تمہیں میسر ہیں پاکیزہ کھانوں کی صورت میں، ان میں سے تم کھاؤ۔ انی واعملوا صالحا، اور اچھے عمل کرو۔ یعنی یہ دنیا، اس کی نعمتیں، پاکیزہ نعمتیں، یہ تمہارے لیے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ کا شکر کرو اور اچھے اعمال کرو۔ انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے، اللہ جانتا ہے۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور یہ تمہاری جو امت ہے یہ ایک ہی امت ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں۔ فَاتَّقُونِ،
تو تم مجھ سے ڈرتے رہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو پیغام ہم نے پیغمبروں کے ذریعے سے مختلف قوموں کو پہنچایا، یہ پیغام ایک ہی پیغام ہے. یہ انسانوں سے ایک ہی طرح کا تقاضا کرتا ہے. چنانچہ تمام پیغمبروں کے ماننے والے وہ اصل میں ایک ہی امت ہے. وہ سب کے سب مسلم ہیں، سب کے سب اسلام کے ماننے والے ہیں. یعنی وہ پیغام اللہ کا کہ جو جب بھی کسی پیغمبر کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا، اس نے یہ تقاضا کیا لوگوں سے کہ وہ فرما برداری قبول کریں اور وہ اللہ کے آگے جھک جائیں. تو یہ ایک ہی امت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کوئی فرق نہیں کیا. یہ ٹھیک ہے کہ بعض اوقات بعض زمانے کی تبدیلیوں کی وجہ سے بعض چیزوں کو کم یا ختم کر دیا گیا اور بعض چیزوں کا اضافہ کر دیا گیا، لیکن یہ بڑی جزوی سی ایک آلٹریشن، تبدیلی تھی. ورنہ حقیقت میں تمام امتوں کا ایک ہی دین، ایک ہی مذہب تھا، اور جس کا مطلب یہ کہ وہ سب ایک ہی امت تھے. لیکن ہوا کیا؟ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، پھر لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں زبرا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اب وہ اسی میں مگن ہے، خوش ہے. یعنی پیغمبروں کے بعد پیغمبروں کے ماننے والوں نے اپنے اپنے پیغام کو ایک الگ مذہب، دین، فرقہ قرار دے کے دوسروں سے وہ کٹ گئے، اور یوں وہ اپنے دین، مذہب کو اپنا ایک ذاتی آبائی ورثہ قرار دینے لگے اور اسی میں وہ مگن رہے. یہ حقیقت ہے ہماری دنیا کے مختلف علاقوں کے مذاہب. انسانوں کے اندر یہ ایک بیماری ہے کہ وہ اپنے آبائی ورثے کو اپنا ذاتی ایک اثاثہ سمجھتے ہیں، اور وہ اس میں اگر کوئی تبدیلی یا کسی نئی چیز کے قبول کرنے کا تقاضا بھی ہو تو اس سے بھی گریز کرتے ہیں اور یوں اپنی ایک الگ شناخت بنا لیتے ہیں. یہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو اصل میں دین سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. یعنی وہ لوگ کہ جو پچھلے ادیان کے ماننے والے ہیں، انہوں نے بعد میں آنے والے پیغمبروں کی دعوت کو قبول کیوں نہیں کیا؟ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے باقاعدہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 میں، کہ اللہ نے بعض رسولوں کو بعض دوسروں پر بعض معاملات میں فضیلت دی. ان کے ماننے والوں نے ان کو مان کر اتنا زیادہ ان کے بارے میں عقیدت کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا کہ پھر اس کے بعد کسی اور نئے آنے والے پیغمبر کو ماننے کی ان کے ہاں کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. ایگزیجریشن، مبالغہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے بزرگ کو، اپنے لیڈر کو اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. پیغمبروں کے بارے میں بھی مبالغہ ہو سکتا ہے. یعنی جب آرڈنری انسان کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں ایگزیجریشن ہو سکتا ہے تو پیغمبروں کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے. آخر مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنانا ایک ایگزیجریشن تھی. موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ کہا گیا کہ وہ اللہ سے بات کر کے آئے تو اب اس کے بعد تو
کوئی اور کون ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم مانیں؟ ہمارے یہاں بھی یہی رویہ ہے. اس میں لوگ اپنے طور پر یہ خیال کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہ اللہ کی اور پیغمبر کی تعظیم تکریم کر رہے ہیں، حالانکہ اصل میں وہ ان کے اپنے اندر کا ذاتی اور گروہی تعصب اور تکبر ہوتا ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے پیغمبر کو دوسرے پیغمبروں کے اوپر ترجیح دینے کے نتیجے میں ان کی طرف کی حق بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یہ ایک ٹریجڈی رہی ہے اور ابھی بھی ہے. سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتقطعوا امرہم، انہوں نے اپنے معاملات کو کاٹ دیا، بینہم آپس میں، زبرا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. سو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے، انہوں نے نہیں مانا. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو یا آپ کے لائے ہوئے پیغام کو مانتے، انہوں نے نہیں مانا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے امتیوں کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے آپ کو ہر طرح کی گروہی تعصبات سے اور ان کے ساتھ جو ایک مناسبت ہے، ایک تعلق ہے، اس سے اپنے آپ کو آزاد کر کے صرف اس بات پر فخر کرتے کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن انہیں اس بات پر فخر ہوا کہ وہ حنفی ہیں یا شافعی ہیں یا مالکی ہیں یا حنبلی ہیں یا دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں یا اہل حدیث ہیں. یعنی اس قرآن کو پڑھنے والے، جس میں یہ آیت بھی موجود ہے کہ جو آیت دوسری آیات کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات ہیں، اس بات پر ملامت کر رہی ہے پچھلے پیغمبروں کے ماننے والوں کو کہ یہ کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو آپس میں ایسے بانٹ لیا کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے سے الگ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دین ہے. اس میں ایک ہمارے لیے سبق تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو صرف مسلمان سمجھیں اور مسلمان کی حیثیت سے جئیں اور مسلمان کی حیثیت سے مریں، اور لوگوں پر یہ واضح کریں کہ اس بیکار ضد کو چھوڑ دو کہ اپنے آپ کو کسی اور چیز سے آئیڈینٹیفائی کرو. لوگوں کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کسی مسلک سے وابستہ نہ. تو بہرحال ہم اپنی امکانی حد تک یہی سمجھا سکتے ہیں کہ یہ جو آپ مسلک کی بات کر رہے ہیں اس کا کوئی تعلق ہمارے دین سے نہیں. ہمارا دین قرآن مجید ہے، نہ کہ آپ کے اپنے مسلکی سٹیٹمنٹس ہیں جو آپ نے کہیں کسی عالم سے سیکھے میں ہیں. دوسرا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم جب اوروں کو دعوت دیں، کرسچنز کو دیں، جیوز کو دیں، کسی اور کو دیں، تو ان کو یہ کہیں کہ یہ آپ ہی کا دین ہے. یعنی یہ وہی دین ہے کہ جس کی دعوت مسیح علیہ السلام نے دی، موسیٰ علیہ السلام نے دی، ابراہیم علیہ السلام نے دی، نوح علیہ السلام نے دی. تو آپ اگر اسلام قبول کرتے ہیں تو اصل میں آپ اپنے پیغمبر کے پیغام کو قبول کرتے ہیں، اس کی لیٹسٹ اور صحیح ترین شکل آپ قبول کرتے ہیں. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ یہ اسلام ہے کہ جو اب اپنی پوری کلیئرٹی کے ساتھ اور پریزنٹیشن میں ایسی اسٹرینگتھ کے ساتھ ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم کو اس کو پڑھ کر سمجھ کر اعتماد ملتا ہے. مجھے کسی نے آج ہی پوچھا کہ آپ تورات کے بارے میں کیا اپروچ رکھتے ہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں بات یہ کہ میں مسلمان سے بات کر رہا تھا کہ تورات مجھے
میرے اندر انٹرسٹ نہیں پیدا کرتی. اگر کرتی ہے تو تورات قرآن مجید کی وجہ سے اس میں انٹرسٹ پیدا ہوتی ہے. قرآن نے مجھے بتایا کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، میں مان رہا ہوں. انجیل اللہ کی کتاب ہے، مان رہا ہوں میں. ورنہ میرے اندر انٹرسٹ ہی نہ پیدا ہو. بھائی جن کتابوں کے بارے میں آپ یقین کے ساتھ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو الفاظ آپ پڑھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں یا کسی ترجمے کرنے والے کے کنوے کرنے والے کے الفاظ ہیں، اس میں کیسے آدمی سیریس ہو سکتا ہے؟ کیسے آدمی کو دلچسپی پیدا ہو سکتی ہے؟ یہی معاملہ حدیث کا بھی ہے. تو قرآن مجید نے جو کمال کیا ہے وہ تو یہ کیا ہے کہ اس میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں یہ بالکل وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی. یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے. تو یہ دعوت ہے کہ جو بڑے ہمبل طریقے سے حکمت کے ساتھ پولائٹلی دلائل کے ساتھ پیش کرتے رہنا چاہیے. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ. تو آپ چھوڑیے ان کو اے پیغمبر. یعنی اگر یہ نہیں مان رہے سب چھوڑے ان کو، ان کی سرمستی میں حتیٰ حین کچھ دن چھوڑ دیں. یہ بات قرآن بار بار کہتا ہے کہ کوئی شخص اگر آپ کی بات نہیں مان رہا یا نہیں سن رہا تب پیچھے کو پڑ جاتے ہیں، چھوڑیں اس کو. یہ کتاب یہ پیغام ان کے لیے ہے جو اس میں دلچسپی لے گا، جو اس کی قدر کرے گا. ان کو آپ پیش کریں اور دیکھتے رہیں، چیک کرتے رہیں کہ کس کے اندر دلچسپی ہے. آپ کو معلوم ہو جائے گا. ایک دو ملاقاتوں میں، ایک دو میسیجز کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ بعض لوگ اگنور کر رہے ہیں، بعض لوگ دلچسپی لے رہے ہیں. تو آپ چھوڑیں. آپ میری بات کا یہ مطلب نہ سمجھیں کہ جو لوگ اگنور کر رہے ہیں وہ نعوذ باللہ وہ غلط لوگ ہیں. تو ظاہر ہے کہ غلط لوگ تو وہ ہوتے تھے کہ جو پیغمبر کی بات کو اگنور کرتے تھے. ہم تو ایسے ہی آرڈنری لوگ ہیں. ہمارے بارے میں تو وہ یہ رائے قائم کر سکتے ہیں اور صحیح قائم کر سکتے ہیں کہ یار کیا ان کا کیا کیریکٹر ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، ان کی کیا بیک گراؤنڈ ہے، اور سارے کوسچنز ویلڈ ہوتے ہیں. لیکن پیغمبروں کے معاملے میں تو ظاہر ہے کہ بالکل حتمی بات ہوتی تھی کہ جب وہ پیغام پیش کرتے تھے تو ان کا پیغام برحق ہونا ان کی پریزنٹیشن ہی سے واضح ہوتا تھا. تو آپ چھوڑیے ان کو کچھ دن کی ان کی اس مدہوشی میں، سرمستی میں. اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ. کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو جو مالم و بنین، مال اور بیٹے دیے ہیں، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، یہ جو ہم ان کو دے رہے ہیں یہ اصل میں اس لیے ہے کہ ہم گویا کہ تیزی دکھا رہے ہیں، سرگرمی دکھا رہے ہیں ان کے لیے بھلائیوں میں، کہ ان کو اچھائیاں، بھلائیاں، نعمتیں پہنچیں. ان کا یہ خیال ہے. فرمایا بل لا یشعرون، نہیں، ان کو حقیقت یہ ہے کہ اس کا شعور نہیں ہے، انہیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ ہم ان کے لیے بھلائیاں، اچھائیاں پہنچانے میں سرگرمی نہیں کر رہے، یہ ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں. اور یہ ڈھیل وہ ہے کہ جو جب اپنی منتہا کو پہنچ جائے گی تو اس کے بعد ان کی مہلت ختم ہو جائے گی اور ہم جو رسی دراز کی ہوئی ہے اس کو کھینچ لیں گے. یہ بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے انسان کے ساتھ کہ انسان اس بات کو نہیں سمجھ پاتا کہ جس امتحان سے گزر رہا ہے دنیا کی، اس میں اسے جو نعمتیں، دنیاوی آسائشیں، مقام، شہرت، دولت ملا ہوا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. اور اگر انسان اللہ کا شکر گزار نہیں بن رہا تو یہ اس کو ڈھیل مل رہی ہے. یہ ڈھیل ایک دن ختم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد ان کی پکڑ ہوگی. تو یہ انفارچونیٹلی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کا خیال ہے کہ جو کچھ ان کو مل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ ان کے معاملے میں بھلائی کو ان کو پہنچانے میں تیزی دکھا رہا ہے، سرگرمی کر رہا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو
سزا کے کھڈ میں ڈالنے سے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو اپنے رب کی خشیت میں مشفقون ڈرتے رہتے ہیں، اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں. کیوں ڈرتے رہتے ہیں؟ اس لیے کہ جس دنیا میں وہ رہتے ہیں اس دنیا پر اگر انسان غور کرے، اس کے ڈیزائن پر غور کرے، اس کی عظمت پر غور کرے، اپنی زندگی کی بے ثباتی پر غور کرے، اور پھر ظاہر ہے کہ پیغامات بھی پیغمبروں کے پاتے رہے ہیں، کسی نہ کسی شکل میں موجود رہے، ان سب کو سامنے رکھ کر انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ انسان ایک بالکل ناچیز کیڑا مکوڑا ہے اس رب ذوالجلال کے مقابلے میں، کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور مرنے کے بعد جس کو وہ جواب دہی کے لیے جس کی طرف لوٹے گا. تو جو لوگ سمجھدار سیانے ہیں وہ اپنے پروردگار کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی جب وہ صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں تو ان کو اللہ کا پیغام برحق لگتا ہے، اللہ کا پیغام ان کو سمجھ میں آنے لگتا ہے. ایمان انسان کو میسر آتا ہے صحیح رویے کے نتیجے میں. صحیح رویے میں ایک بہت بڑا فیکٹر انسان کے اندر کی عاجزی انکساری ہے، یعنی اس کی اندر کی اکڑ کا خاتمہ ہے، اور صحیح غور و فکر کے نتیجے میں انسان اللہ کی آیات پر ایمان لاتا ہے، یعنی وہ ان کو مانتا ہے اور اس کے اندر یہ احساس زندہ بیدار ہوتا ہے کہ یہ اس کے رب کا پیغام ہے، اس کے رب کا کلام. والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ کہ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے. جب وہ ایمان لے آتے ہیں، جب وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، تو پھر وہ جو اگر ان کے آباء و اجداد میں کوئی مشرکانہ طور طریقے چلے آ رہے تھے تو وہ اس سے اپنے آپ کو الگ کر دیتے ہیں. والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ لوگ کہ جو دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں. وقلوبہم وجلۃ، ایسے دیتے ہیں کہ ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں، ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں. انہم الی ربہم راجعون، اس خیال سے، اس تصور سے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. یعنی وہ جب اپنا مال دیتے ہیں غریبوں کو تو اس میں کوئی تکبر، کوئی اکڑ نہیں ہوتی کہ وہ احسان کر رہے ہیں، بلکہ اس کے برعکس وہ اس بات سے ڈرتے ہوئے اپنا مال دیتے ہیں کہ انہیں ایک دن اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور یہ جو مال پر کے بارے میں ہمیں ہمارے رب نے ذمہ داری سونپی ہے، یہ ہم نبھا رہے ہیں، پوری کر رہے ہیں، اس امید توقع کے ساتھ کہ وہ اس کو قبول کر لیں. ظاہر ہے ایسے لوگ جب اس طریقے سے مال خرچ کریں گے تو جو قرآن مجید نے شرط بیان کی ہے مال کے خرچ کرنے کی قبولیت کے بارے میں، وہ پوری ہوگی کہ وہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، وہ کہتے ہیں کہ ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ شکر گزاری کے کلمات چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو قرآن مجید نے کہا ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کے پیچھے
نہ وہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ اذیت دیتے ہیں. یہ وہ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ان کے دل اس موقع پر لرز رہے ہوتے ہیں جب وہ دوسروں کو مال دیتے ہیں. یعنی یہ سوچ کے وہ کام چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم ان کی جگہ پر ہوتے اور کوئی اور ہم پر خرچ کر رہا ہوتا. اللہ کے نزدیک یہ دونوں ہی پوزیشنز برابر ہیں. یہ بھی آزمائش ہے، وہ بھی آزمائش ہے. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس آزمائش میں ناکام ہو جائیں اور ہمارے اندر تکبر پیدا ہو جائے. یہ ان کی کیفیت رہتی ہے. اور یہی وہ بات ہے کہ جس کو قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا سورہ مائدہ میں کہ اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ راکعون، ان کے دل جھکے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بعض لوگوں نے نہ جانے کیسے اس کا یہ مطلب لیا کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں رکوع کی حالت میں. رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینے کے بعد نماز کیسے ہوگی؟ سو یہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی وضاحت کرتا ہے. اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ ہیں کہ جو خیرات بھلائیوں کے راستے میں آگے بڑھ رہے ہیں، سرگرم ہے. یعنی ان کا یہ خیال ہے ان لوگوں کا کہ یہ جو ان کو مال ملی ہوئی ہے، اولاد ملی ہے، دنیا کی حیثیت ملی ہوئی ہے، تو ان کا رب ان کو بھلائیوں میں آگے بڑھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بھلائیوں میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، میں تو ان کو آگے نہیں بڑھا رہا، خود وہ آگے بڑھ رہے ہیں. وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، اور وہ اس کو پالیں گے، یعنی ان بھلائیوں کو پالیں گے اگر وہ یہ رویہ جاری رکھیں. فرمایا کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی انسان کو، کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم خوبیاں اوصاف بیان کر رہے ہیں اہل ایمان کے، متقی پرہیزگار لوگوں کے، جو بھلائی میں سبقت کر رہے ہیں اور جو بالآخر کامیابی سے ہمکنار ہوں گے، ان سے ان تمام خوبیوں میں توقع اتنی ہی ہے جتنی کہ ان کے لیے ممکن ہے، جتنی ان کی وسعت ہے، جتنا ان کا پوٹینشل ہے. یہ بات قرآن مجید نے بار بار کہی. ایمان اور نیک اعمال میں اللہ تعالیٰ اتنا ہی توقع رکھتا ہے جتنا انسان کے لیے ممکن ہے. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 42 میں بھی اسی بات کو بیان کیا گیا ہے. فرمایا کہ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بولے گی، بتا دے گی بالکل حق کے ساتھ، صاف صاف، ٹھیک ٹھیک. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. بتا دے گی صاف صاف، ٹھیک ٹھیک، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو کچھ یہ دنیا میں کرتے تھے اس کے بارے میں وہ بتا دے گی. بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا، ایسا نہیں ہے کہ انہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ایسا نہیں ہے کہ بات میں کوئی جھول ہے، کمزوری ہے، نہیں، بلکہ یہ منکر اس کو اس لیے نہیں سمجھتے کہ ان کے دل اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی دنیا کی زندگی ان کے لیے اتنی زیادہ اٹریکٹیو ہے کہ وہ اللہ کے پیغام برحق کو سمجھنے کے لیے ان کے دل تیار نہیں.
یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے پیغام کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے پیغام کی قدر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان دنیا کے عیش و آرام اور دنیا کے اوبسیشن سے باہر نکلے اور غور کرے کہ تنہائی میں جب وہ اللہ کے ہاں اکیلا جائے گا تو کیا پیش کرے گا، اس کی طرف سے کیا پرفارمنس ہوگی. یہ سب کچھ تو چھٹ جانا ہے. لیکن جو اس سے باہر نہیں نکل پاتے اور وہ غفلت میں ان کے دل پڑے رہتے ہیں، وہ نہیں مان سکتے. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، اور ان کے کچھ اعمال ہیں، کچھ اور طور طریقے ہیں ان کے علاوہ، وہ انہی میں پڑے رہتے ہیں. یہ بات قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے اعمال جو وہ سوچ سمجھ کے کرتا ہے، اور اعمال سے مراد وہ اعمال کے جن کا تعلق اخلاقیات سے ہے، اچھائی اور برائی سے، وہ اعمال ہیں کہ جو انسان کے دل پر، قلب پر اثر انداز ہوتے ہیں، یا مثبت طریقے سے یا منفی طریقے سے. اگر انسان غلط اعمال کرتا ہے، برے اعمال کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اس کے اوپر پھر زنگ چڑھ جاتا ہے ان اعمال کا. قرآن کے الفاظ کے مطابق بل ران علی قلوبہم، نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کا. تو یہاں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، ان کے کچھ اور اعمال بھی ہیں اس کے علاوہ جن کو وہ کرتے ہیں. حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ، یہ اسی دنیا میں ایسے مگن رہیں گے یہاں تک کہ جب ان کے جو خوشحال لوگ ہیں، مترفیہم، وہ ان کو ہم پکڑ لیں گے عذاب میں، اور وہ چیخیں گے، فریادیں کریں گے. ان کے کھاتے پیتے لوگوں کو پکڑ لیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر کسی قوم کے پاس جاتے ہیں اللہ کا پیغام لے کر، تو اس قوم پر جو پکڑ آتی ہے وہ اصل میں اس کے کھاتے پیتے افراد کی وجہ سے آتی ہے. یعنی وہ لوگ کہ جو اس قوم کے لیڈرز ہوتے ہیں، باقی لوگ تو فالوورز ہوتے ہیں. آپ کہیں گے کہ فالوورز کیوں پکڑے جاتے ہیں؟ اپنی اس حماقت کی وجہ سے کہ وہ ایسوں کو کیوں فالو کر رہے ہیں. یعنی یہ ایک بڑی امپورٹنٹ سنجیدہ بات ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کس انسان کو سپورٹ کر رہے ہیں. کیا آپ اللہ کو جواب دے سکتے ہیں قیامت کے روز؟ پیغمبروں کے زمانے میں پیغمبروں کا انکار کرنے والے کچھ اور لوگوں کو فالو کر رہے ہوتے تھے جن کی بد کرداری بالکل واضح ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو ان کے کھاتے پیتے لوگ ہیں ان پر تو پکڑ آئے گی اور وہ چیخیں گے، چلائیں گے، باقی بھی انہی کے ساتھ ہوں گے. لا تجأروا اليوم، ان سے کہا جائے گا کہ آج کے دن فریاد نہ کرو، اب نہ کرو. انکم منا لا تنصرون، تمہیں اب ہماری طرف سے کوئی تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. قد کانت آیاتی تتلی علیکم، میری آیات تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی. فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تو تم الٹے پاؤں بھاگتے تھے. یعنی آج
عذاب دیکھ لینے کے بعد تم چیخ چلا رہے ہو، اس کا کیا فائدہ؟ تمہیں موقع ملا تھا، جب میری آیات تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو تم اگنور کر کے الٹے پاؤں بھاگتے تھے. اور کیوں بھاگتے تھے؟ مستکبرین بھی، تکبر کرتے ہوئے، اس کا مذاق اڑاتے ہوئے. سامرن تاجرون، ایسے لگتا تھا جیسے کہ تم کوئی قصہ گو ہے جس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اللہ کا پیغمبر اللہ کا پیغام سنا رہا ہوتا تھا اور تم اس کو ایسے اگنور کر کے مذاق اڑاتے ہوئے تکبر کے ساتھ چھوڑ کے جاتے تھے کہ جیسے کہ کوئی قصہ سنانے کے لیے آیا ہے. تو اب تمہارے چیخنے چلانے کا فائدہ کیا؟ جب موقع تھا تمہارے پاس کہ تم بات کو سمجھتے اور غور و فکر کرتے، تب تم نے کیا نہیں. حق کو مانتے، وہ تم نے صورت اپرچونٹی، موقع اویل نہیں کیا. اب رونے چیخنے چلانے کا کیا فائدہ؟ افلم یدبر القول، تو کیا انہوں نے بات پر یعنی کلام پر غور نہیں کیا؟ ام جاءہم ما لم یأتی آباؤہم الاولین، یا پھر یہ ہوا ہے کہ ان کے پاس وہ بات آئی ہے کہ جو ان کے پہلے آباء و اجداد بزرگوں کو نہیں ملی. یعنی اصل میں اب اللہ تعالیٰ یہ کر رہے ہیں کہ پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تم نے غور نہیں کیا اس پہ، وجہ کیا تھی کہ تم نے نہیں مانا. تو پھر وہ چند موٹی موٹی وجوہات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ کیا ایسا تھا یا ایسا تھا یا ایسا تھا. تو معلوم ہوا کچھ بھی نہیں تھا. اس کو کہتے ہیں اتمام حجت. انکار کرنے کی، نظر انداز کرنے کی وجہ ہی کوئی نہیں تھی. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی حساب کتاب میں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ دیکھیں گے. اگر کوئی جینوئن ایکسکیوز ہے تو اس کو انٹرٹین کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی ایکسکیوز ہی نہیں ہے تو پھر کیا بنے گا؟ جب پیغمبر آ جاتے ہیں تو پھر حجت تمام ہو جاتی. رسولم مبشرین و منذرین، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخر میں کہ ہم نے یہ رسول بھیجے خوشخبری سنانے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا کر. کیوں بھیجے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس، علی اللہ، اللہ کے مقابلے میں، حجتن، کوئی حجت، کوئی دلیل، کوئی ایکسکیوز بعد الرسل، رسولوں کے آ جانے کے بعد. تو بعد کے زمانے میں اگر کوئی شخص مثال کے طور پر یہ کہتا ہے کہ خدا یہ پیغام تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ جو پیش کر رہے تھے لوگ تو بہت ہی بیکار قسم کے لوگ تھے، چھوٹے تھے، ان کی تو کوئی اخلاقی حیثیت نہیں تھی. میں نہیں جانتا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں ٹھیک ہے تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں دیکھی جائیں گی. مگر یہاں اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے کیا غور نہیں کیا اس کلام پر، یا ان کے پاس آئی وہ بات کہ جو ان کے پہلے بزرگوں کے پاس نہیں آئی تھی. ام لم یعرفوا رسولہم، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں. فہم لہو منکرون، تو یہ چنانچہ اس کے انکار کرنے والے بن رہے ہیں. یہ بھی نہیں ہوا، نہ وہ ہوا. ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی روایت ان کے پاس موجود تھی. ادھر بنی اسرائیل کے لوگوں سے ان کو بات معلوم ہوتی تھی ایک پیغمبر کو آنا ہے، وہ پیغمبر آ گئے. جب وہ آ گئے تو ایسی شان کے ساتھ آئے، ایسے اعلیٰ کردار اخلاق کے ساتھ آئے کہ انہوں نے پہچان لیا. ہم یقولون بھی جنہ، یا یہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی جنون کا اثر ہے. نہیں، بلکہ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں. انہیں معلوم ہے کہ جنون کا کیا اثر ہوگا. ان سے زیادہ سیانہ، ان سے زیادہ سمجھدار، ان سے زیادہ
معاملہ فہم، صحیح سمجھداری کی بات کرنے والا کوئی ہمارے معاشرے میں، ہماری قوم میں نہیں ہے، یہ ان کو معلوم ہے. تو یہ ان کو مجنون کہہ کے اصل میں خود اپنی بات پر اندر سے شرمندہ ہے. ہمیں معلوم ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں. یہ بڑی عجیب بات ہوتی ہے انسان کے ساتھ کہ انسان آس پاس کے لوگوں کا وہ خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اور اس میں پھر اس کو ایکٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض اہم باتیں جو ہو سکتی تھی ان کو بتایا، بیان کیا، اور فرمایا بل جاءہم بالحق. نہیں، ایسا نہیں ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے پاس حق آیا، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان میں سے اکثر حق سے بیزار ہے. بھائی حق سے آپ کو دلچسپی تو تب ہوگی کہ آپ کے دل میں حق پسندی ہوگی. آپ عام روزمرہ کی زندگی میں حق پسندی کو پسند کرتے ہوں گے، سچائی کو پسند کرتے ہوں گے، لیکن ایک بندہ عام حالات میں جھوٹ بولتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کے کلام کو مان لے؟ وہ جو مسیح علیہ السلام نے فرمایا نا، کہیں بائبل میں ہے کہ اگر کسی انسان کو ایک دھیلا دیا جائے اور وہ اس میں خیانت کرے تو اس کو اشرفیوں بھری تھیلی کیسے دی جا سکتی ہے امانت کے طور پر؟ جس نے چھوٹی موٹی بات پر جھوٹ بول دیا تو اس کو اتنا بڑا حق کیسے مل سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، یہ بات یہ ہے کہ یہ حق سے، ان میں سے اکثر حق سے بیزار ہے. وَلِتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو آسمانوں اور زمین اور جو اس کے درمیان ہے سب تباہ ہو جاتے ہیں، یعنی پھر کچھ بھی نہ رہتا. کہ یہ یعنی چاہتے ہیں کہ دنیا کا نظام ان کی مرضی کے مطابق چلے اور حق وہ ہو کہ جو یہ کہہ رہے ہیں. تو نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے یہ بتایا ہے کہ دیکھو یہ جو دنیا ہے نا تمہارے ارد گرد میں، اس کا جو نظام ہے یہ بھی حق پر، عدل پر، انصاف پر چل رہا ہے. اور سورہ رحمان میں فرمایا نا کہ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند نے اپنے دائرے میں گردش میں رواں ہیں. والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور درخت وہ بھی سجدہ ریز ہیں، یعنی اللہ کے حکم کے آگے. والسماء رفعہا، اور آسمان اس نے اس کو بلند کیا. ووضع المیزان، اور اس نے میزان، توازن، عدل، انصاف رکھ دیا کہ سب نے اپنا اپنا رول ادا کرنا ہے، اپنے رول، اپنے دائرے سے آگے نہیں بڑھنا. اسی کی بنیاد پر یہ دنیا چل رہی ہے. آخر میں یہ فرمایا کہ یہ سب دیکھ رہے ہو تم، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تطغوا فی المیزان، یہ تمہیں درس دے رہے ہیں کہ تم بھی میزان میں خلل نہ ڈالو، ڈنڈی نہ مارو. تو یہ فرمایا یہاں کہ اگر آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے یہ سب ان کی بات مانتا، یعنی حق ان کی خواہشات کے مطابق چلتا، تو پھر یہ سب کچھ درہم برہم ہو جاتا. بل اتیناہم بذکرہم، نہیں یہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے، بلکہ اصل میں ہوا کیا
کہ ہم لائے ان کے پاس ان کا ذکر، ان کی یاد دہانی. ان کا ذکر، ان کی یاد دہانی یعنی یہ قرآن. یہ قرآن ان کا ذکر، ان کی یاد دہانی کیسے ہے؟ انہی کے اندر کے ایک فرد کو اللہ نے پیغمبر کا رتبہ دیا، انہی کی زبان میں یہ کلام آیا، انہی کے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے اس پورے ہدایت کے نظام کا اہتمام کیا. تو یہ ان کا ذکر ہے. ہوا یہ کہ ان کے پاس ہم نے بھیجا ان کا ذکر، فہم عن ذکرہم معرضون، چنانچہ وہ اپنی ہی یاد دہانی سے منہ موڑ رہے ہیں. جس کو وہ پہچانتے ہیں، جس کو وہ جانتے ہیں، اس کو اس وقت دیکھنے کے لیے تیار نہیں، اس کو وہ نظر انداز کر رہے ہیں. ام تسألہم خرجن، یہ سوال جو پیچھے سے ہو رہے تھے مزید اب شروع ہوئے، مزید اس میں اضافہ کیا کہ یا کیا یہ معاملہ ہے کہ آپ اے پیغمبر ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ کچھ بوجھ محسوس کر رہے ہیں کہ یار یہ جب بھی آتے ہیں کوئی آیات سناتے ہیں اور پیسے مانگتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے. فخراج رب کا خیر، تو آپ ان کے بتا دیں کہ جو میرے رب کا معاوضہ ہے، صلہ ہے، وہ کہیں بہتر ہے. تو میں تو تم سے کچھ نہیں مانگ رہا، وہ خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور آپ تو پیغمبر ان کو دعوت دے رہے ہیں سیدھے راستے کی طرف. یعنی کتنی عجیب ٹریجڈی ہے کہ وہ صحیح راستے کی آپ دعوت دے رہے ہیں اور وہ اس کے انکار کرنے والے، اعراض کرنے والے اور مخالفت کرنے والے بن رہے ہیں. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ عن الصراط لناکبون، وہ لوگ کہ جو آخرت کو نہیں مانتے، آخرت پر جن کا یقین نہیں ہے. فرمایا کہ عن الصراط لناکبون، وہ سیدھے راستے سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کی زندگی کو ماننے کے بعد آدمی کو سیدھا ہونا پڑتا ہے. آدمی بے ایمانی نہیں کر سکتا. جو مسلمان بے ایمانی کرتے ہیں آخرت کو ماننے کے بعد باوجود، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے نتیجے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے نتیجے میں وہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. قرآن اس کے بارے میں واضح ہے کہ یہ آخرت کا انکار ہے، کہ آخرت کو ماننا ہی نہیں. اس لیے کہ آخرت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی جواب دہی ہوگی کہ جس میں کوئی بے ایمانی نہیں ہوگی، کوئی سفارش نہیں ہوگی، وہ ڈنڈی نہیں ماری جائے گی، کسی کی رشتہ داری، کسی کے تعلق سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. تو یہ لوگ ہیں کہ جو آخرت کو جو نہیں مانتے ہیں وہ پھر اس پیغام سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زندگی گزار نہیں سکتے ٹھیک طرح سے. یعنی بڑی بڑی پرابلم ہے بھائی. ایک غلط کام کرتا ہے پھر پچھتاتا ہے، اس کے اندر بے چینی ہوتی ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دھاندلی بھی کرتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے رہیں؟ نہیں مان سکتے. تو وہ پھر نہیں ماننا چاہتے، پھر اس پیغام کو نہیں مانتے. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر ہم یعنی ان کو کسی آزمائش میں ڈالیں، اور فرمایا کہ رحمناہم، پھر ہم ان پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور دور کر دے ان سے وہ تکلیف کہ جو اس آزمائش کے نتیجے میں ان کو
ملی للجو فی طغیانہم یعمہون، تو یہ پھر اپنی سرکشی میں لگے ہوئے رہیں گے، بھٹکتے رہیں گے، یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو ہم نے دیکھ لیا مشکل میں بھی ڈال کے اور مشکل میں ڈال کے نکال کر بھی یہ ٹس سے مس نہیں ہوں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ایسا ہوا کہ ہم نے ان کو پکڑا عذاب میں، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، تو نہ تو یہ اپنے رب کے آگے جھکے اور نہ ہی یہ گڑ گڑائے، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ وہ جھکتے تھے اور گڑ گڑاتے تھے۔ قرآن مجید نے اور مقامات پر یہ بتایا ہے کہ خاص طور پر پیغمبروں کے انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے اصل عذاب سے پہلے اس طرح کی کیفیات سے گزارتا ہے۔ ہم انسانوں کو، عام انسانوں کو بھی موقع ملتے رہتے ہیں، بیماری، تنگی، پریشانی وغیرہ، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر فراوانی کے نتیجے میں اکڑے ہوئے ہیں، کچھ تکبر میں ہیں، اونچی اڑان میں ہیں، تو ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ آپ کیا شے ہیں، آپ کی کیا حیثیت ہے، اور ہم اپنے اندر عاجزی انکساری پیدا کریں۔ لیکن جو نہیں ماننے والے ہوتے وہ اس سے بھی نہیں مانتے۔ حتیٰ اذا فتحنا علیہم، یہاں تک کہ جب ہم کھول دیں گے ان پر، یا کھول دیتے ہیں ان پر، بابن ذا عذاب شدید، دروازہ شدید عذاب کا، اذا ہم فیہ مبلسون، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس میں بالکل مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ مضمون اور جگہوں پر بھی بیان ہوا ہے کہ انکار کرنے والے یہی کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اس انکار اور ضد کی کیفیت سے نکلنے کے لیے بار بار کے موقع فراہم کرتا ہے، لیکن وہ نہیں نکلتے۔ وہ اس مشکل میں بھی تھوڑی دیر کے لیے اگر کچھ جھوٹ موٹ میں مانگیں بھی، گڑ گڑائیں بھی، تو جب حالات بہتر ہوتے ہیں تو وہ پھر ویسے ہو جاتے ہیں۔ اور تکلیف میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوتی رہتی ہے، پہلے بھی ایسے ہی پچھلے لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو۔ میں اب ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے پھر کروں گا، اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کی طرف سے اگر کوئی سوال ہوئے تو ان کو میں دیکھوں۔ ہم نے آج کا سبق شروع کیا آیت نمبر 51 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول، اے رسولو، کلوا من طیبات واعملوا صالحا، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے اور اچھے عمل کرو۔ انی بما تعملون علیم، میں جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اس کو جانتا ہوں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں۔ فَاتَّقُونِ، تو مجھی سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، تو انہوں نے اپنے معاملات آپس کے کاٹ دیے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ كُلُّ حِزْبٍ، ہر گروہ، بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، جو کچھ ان کے پاس ہے اس میں مگن ہے۔ فَذَرْهُمْ، تو آپ چھوڑیے پیغمبر ان کو، فی غمرتہم حتی حین، ان کی سرمستی میں ایک مدت تک کے لیے۔ ایحسبون، کیا یہ خیال کرتے ہیں، انما نمدہم بہ من مال و بنین، کہ یہ جو ہم ان کو بڑھا چڑھا کر دے رہے ہیں مال اور اولاد، مدد کر رہے ہیں ان کی، نصارعو، یہ ہم انہیں بڑھا چڑھا کر دے رہے ہیں، لہم، ان کے لیے، فی الخیرات، بھلائیوں میں ہم ان کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ بل لا یشعرون، نہیں ان کو، بلکہ ان کو صحیح بات کا احساس نہیں، ان کو شعور نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون،
یقیناً وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے ڈر سے، ہیبت سے کامتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ کہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ کہ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے کسی کو۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، اور وہ لوگ کہ جو دیتے ہیں، وہ جو بھی دیتے ہیں ایسے دیتے ہیں کہ ان کے دل وجلۃ دہلے ہوئے ہوتے ہیں، انہم اس خیال سے کہ وہ الی ربہم راجعون، اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک، یہ لوگ یسارعون فی الخیرات، تیزی دکھانے والے ہیں، سرگرمی کرنے والے ہیں خیر کے کاموں میں، خیرات میں، بھلائیوں میں، یہ ہیں جو تیزی دکھا رہے ہیں۔ فہم لہا سابقون، اور وہ ضرور اس کو پائیں گے، کا سابقہ ہوگا اس سے۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم کسی انسان سے اس کی وسعت سے زیادہ نہیں اسے مکلف کریں گے، اس پر بوجھ ڈالتے ہیں۔ ولدینا کتاب، اور ہمارے پاس ایک کتاب رجسٹر ہے، ینطقو، جو بولے گا، بالحق، بالکل ٹھیک ٹھیک، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بل قلوبہم فی غمرۃ، ایسا نہیں ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے یا یہ سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے دل غفلت میں ہیں، من ھذا، اس سے۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور ان کے اس کے علاوہ کچھ اعمال ہیں، ہم لہا عاملون، جو یہ کر رہے ہیں، جس کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے۔ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ، یہ یوں کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم پکڑ لیں گے ان کے کھاتے پیتے لوگوں کو، بالعذاب، عذاب میں، اذا هم یجرون، جب وہ چیخیں گے، چلائیں گے۔ لا تجأروا اليوم، کہا جائے گا کہ آج تم مت چیخو چلاؤ، انکم منا لا تنصرون، تم ہم سے، ہماری طرف سے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، ہماری آیات تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تو تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاتے تھے۔ مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے، گویا کہ بہی سامرن تہجرون، یہ کوئی قصہ گو ہے جن کو کہ تم نظر انداز کر کے چلے جا رہے ہو۔ افلم یدبر القول، کیا انہوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا؟ ام جاءہم ما لم یأتی آباءہم الاولین، یا معاملہ یہ ہوا ہے کہ ان کے پاس وہ چیز آئی ہے کہ جو اس سے پہلے ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی۔ ام لم یعرفوا رسولہم، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں، فہم لہو منکرون، تو یہ ان کے انکار کرنے والے بن گئے۔ ام یقولون بھی جنہ، یا یہ کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، بل جاءہم الحق، نہیں بلکہ آیا ان کے پاس حق، واکثرہم للحق کارہون، اور ان میں سے اکثر حق سے بیزار ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق پیروی کرتا ان کی خواہشات کی، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تو آسمان اور زمین فساد مچ جاتا، وَمَنْ فِيهِنَّ، اور جو بھی ان کے درمیان ہے۔ بل اتیناہم، نہیں بلکہ ایسا ہوا کہ ہم لائے ان کے پاس، بذکرہم، ان کا ذکر، فہم عن ذکرہم معرضون، چنانچہ وہ اپنے ذکر سے اعراض کر رہے ہیں۔ ہم تسألہم خرجن، تو کیا آپ ان سے، یا آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہیں؟ فخراج رب کا خیر، تو آپ کے رب کا معاوضہ بہت بہتر ہے۔ وہو خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور وہ لوگ کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، وہ سیدھے راستے سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ،
اور اگر ہم ان پر رحم کرتے وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، اور ہم ہٹا دیتے ان سے وہ تکلیف کہ جو اس سے پہلے ان کو پہنچی، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو وہ اپنی سرکشی میں پھر مدہوش ہو جاتے ہیں. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے پکڑا ان کو عذاب میں. فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، تو نہ یہ اپنے رب کے آگے جھکے اور نہ ہی گڑ گڑائے. یہ ایسے ہی رہیں گے حتیٰ اذا فتحنا، جب کہ ہم کھول دیں گے علیہم ان پر بابن عذاب شدید عذاب کا دروازہ، اذا ہم فیہ مبلسون، تب یہ اس میں بالکل مایوس ہو جائیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی. تو سوال کرنا چاہیں ہینڈ ریز کر دیں. جی زہرا صاحبہ. السلام علیکم سر. وہ آپ لیکچر کے دوران زکوٰۃ کا بتا رہے تھے کچھ، تو میں صحیح سے سن نہیں سکی تھی نا، کچھ ڈسٹربنس ہو گئی تھی کہ زکوٰۃ دیتے ہیں جھکتے ہوئے یا کچھ اس طرح. میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گئی نا اس میں، تو آپ تھوڑا اس کو اور ایکسپلین کر دیں تاکہ وضاحت ہو جائے نا. دو باتیں میں نے کہی تھیں. ایک بات تو قرآن مجید کی ان آیاتی میں تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے پسندیدہ بندے تو وہ ہوتے ہیں کہ جو جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو وہ ڈرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے. چنانچہ ان کے اندر نہ کوئی تکبر ہوتا ہے، نہ وہ احسان جتلاتے ہیں، نہ وہ تکلیف پہنچاتے ہیں ان کو جن کی وہ مدد کرتے ہیں. اس پر میں نے یہ کہا تھا کہ یہی مطلب ہے اس آیت کا بھی جو سورہ مائدہ میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہم راکعون، ایسے کہ وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ان کے دل جھکے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں ایسے کہ وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں. وہ ہمارے ہاں چلتی ہے نا بحث. یہ بات بیان کی ان حضرات نے کہ جن کا خیال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ امام ہیں اور ولی ہیں. تو وہ پھر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کی زندگی میں یہ ہوا کہ وہ رکوع کی حالت میں تھے اور کوئی فقیر آیا اور اس کو انہوں نے حال دیا. تو میں گزارش کر رہا تھا نہیں اس آیت کا کم سے کم یہ مطلب نہیں. جی عائشہ صاحبہ. سر جی السلام علیکم جی. آپ ابھی اس میں بھی لیسن میں بھی ذکر ہوا ہے کتاب مبین کا. تو یہ قرآن پاک میں اکثر آتا ہے، ایک کہیں پہ کتاب مبین ہے، کہیں پہ رجسٹر میں جس میں وہ لکھا جاتا ہے. مجھے یہ معلوم کرنا ہے یہ سب ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں؟ ڈیپینڈ کرتا ہے جو نا. ہماری تقدیر لکھی ہوئی ہے کہیں پہ اس ڈفرینٹ ناموں سے یہ 3-4 نام آئے ہیں اس کے. اگر بات ہو رہی ہے قرآن مجید کی تو وہ الگ سے آئے گا، سیاق سے معلوم ہو جائے گا. اگر بات ہو رہی ہے تورات کی تو الگ سے سیاق سے معلوم ہو جائے گا، اور یہ سارے بیانات ہیں. اگر بات ہو رہی ہے خط کی، جو مثال کے طور پر سلیمان علیہ السلام نے لکھا، تو وہ الگ واضح ہو جائے گا. اگر بات ہو رہی ہے اس اللہ کے فیصلے کی کہ جو اس نے لکھا ہوا ہے، یعنی لوگوں کے معاملات کو، تو وہ بھی سیاق سباق سے معلوم ہو جائے گا. اور قرآن مجید میں یہی لفظ ہم نے جو پڑھا ابھی استعمال ہوا ہے اس رجسٹر کے لیے کہ جو آخرت میں لوگوں کے اعمال کو بیان کرے گا. ان کے اعمال اس میں درج ہوں گے اور اس سے وہ پڑھ کر سنا دیا جائے گا کہ یہ آپ کا رزلٹ کارڈ ہے. جی جناب. تھینک یو. نیکسٹ فرحت عثمان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا صرف یہ کویشچن تھا، آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پہ اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈال سکتا جتنا کہ وہ سہ سکے.
So is it only the صدقہ and the zakat and all that you're talking about, اور جیسے بیماری ہے, جیسے مجھے کینسر ہے یا کچھ اور ہے, تو وہ تو انسان کس سے زیادہ ہو جاتا ہے, لائک وہ بے تو نہیں کر سکتا مگر صبر کرتا ہے, لائک اللہ سے امید کرتا ہے کہ یو ول گیٹ شفا, اور یا جو بھی پرابلمز ہوتے ہیں. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہر اس پہ لکھا ہوتا ہے, اور آپ نے بھی یہ بولا. اینڈ the other question that I have is, آپ نے کہا کہ اللہ جو انسان پشیمان ہوتا ہے اور آخرت پہ بھی بلیو کرتا ہے مگر وہ ایسا نہیں ہو سکتا, بٹ اگر وہ انسان پشیمان ہے یا اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہے, تو why won't Allah forgive that person? And my third question is, میں پہلا سوال دے دوں, Okay. ابھی تو ایک ہی سوال کا جواب جی. دوں گا, میں دوسرا میں Okay. بھول جاؤں گا. Sorry. گزارش یہ ہے کہ بھول گیا, میں پہلا سوال ہی بھول گیا. وہ جو اللہ میاں اوکے, انسان پہ اتنا بوجھ ڈالتا ہے جی جتنا کہ وہ جی, سہ سکے. میرے بارے میں یہی ہے کہ 2 سوال کریں گے تو میرے حد سے زیادہ بوجھ ہو جائے گا. گزارش یہ ہے کہ دیکھیے, ہر وہ انسان جو اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے, اگر آپ غور فرمائیے تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس پر اتنا بوجھ پڑ جاتا ہے کہ اس کو وہ برداشت نہیں کر سکتا, تو رخصت ہو جاتا ہے. تو آیت کا یہ مطلب تو ہو ہی نہیں سکتا. آیت جب بھی آتی ہے اس مفہوم میں تو اس کے 2 میں سے کوئی ایک, 2 مطالب میں سے کوئی ایک مطلب ہوتا ہے. بعض اوقات ایک ہوتا ہے, بعض اوقات دوسرا ہوتا ہے. ایک مطلب اس عبارت کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ یہ مراد لیتے ہیں کہ ہم نے جو تمہیں شریعت دی ہے, یا ہم نے تم سے عمل میں جو توقع کی ہے, وہ اس کو خیال کر کے کی ہے, اس کو سامنے رکھ کے کی ہے کہ تمہاری سکت, تمہارے اندر کتنی عمل کرنے کی گنجائش, امکان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں اس کو ملحوظ رکھا ہے, اور دنیا میں وہ اتنا ہی ایکسپیکٹ کرتا ہے. اسی سے ملتا جلتا یا متعلق دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آخرت میں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ جواب دہ ٹھہرائے گا اس کے پوٹینشل کے لحاظ سے. یعنی جیسا کہ میں نے گزارش کی اپنے بیان کے دوران کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت میں جائیں گے. لیکن درمیان میں یہ بات واضح کی کہ ایمان اور نیک عمل سے کیا مراد ہے, کتنا. تو فرمایا کہ جتنا ہم کسی انسان سے اس کی وسعت سے زیادہ اس کو جواب دینی ٹھہرائیں گے, اس سے توقع نہیں رکھتے. سو اللہ تعالیٰ ہر انسان کے معاملے میں جانتا ہے کہ وہ کتنا اس کے لیے اس کے حالات میں اس کی شخصیت کے لحاظ سے ماننا اور عمل کرنا ممکن ہے. یہ 2 باتیں ہیں, بیماری, تکلیف وغیرہ اس سے مراد نہیں, بلکہ جواب دہی میں انسان کے لیے کتنا کرنا ممکن تھا اس لحاظ سے جواب دہی ہوگی, یہ مراد ہے. تھینک یو. پہلے عائشہ صاحبہ سے پوچھ لیں, پھر اس کے بعد آپ کا دوسرا سوال لے لیں گے. جی جی. سر وہ ابھی آپ نے یہی بتایا نا کہ کسی انسان سے اس کی طاقت سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ آزمائشیں امتحان نہیں لیتے, لیکن جو انسان کوئی بھی انڈر گو کر رہا ہوتا ہے, اس کے ساتھ جو ہو رہا ہوتا ہے آزمائش, تو اس کو تو وہ بہت بڑی لگ رہی ہوتی ہے, اس کو تو سمجھ نہیں ہوتی, وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ ہے. تو اس انسان کو کیوں نہیں احساس ہوتا اس چیز کا کہ یہ اس کی طاقت سے بڑھ کے نہیں ہے؟ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو میرے سامنے ایک پریشانی, تکلیف ہے تو یہ بڑی, لیکن میرا اللہ مجھ سے اس میں اتنا ہی چاہتا ہے پرفارمنس کے لحاظ سے جتنا میرے لیے ممکن ہے. میں نے اتنی پرفارمنس دکھا دی تو وہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. ایک اور بھی اعتماد, بھروسہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے,
وہ بھی بالکل ٹھیک ہی بات ہے، اور اللہ کے بالکل پالیسی کے مطابق ہے کہ آپ کے بس میں جتنا کرنا ہے وہ آپ کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو کسر رہ گی اللہ تعالیٰ اس کو پوری کر دیں گے۔ بدر کے میدان میں یہی ہوا۔ اگر میں نے ایک حال ہی میں ابھی ایک ویڈیو آئی ہے سورہ فیل کے بارے میں، اس میں بھی میں نے یہ بات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کے ساتھ یہی کی مدد، جتنا آپ کے بس میں ممکن ہے وہ کریں، حوصلہ نہ ہاریں، اور یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ سے چاہتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، فوری جو آپ کا پروجیکٹ ہے وہ ناکام ہو جائے گا، اللہ کے یہاں آپ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اس کی بھی امید رکھیں بہت زیادہ کہ فوری کام بھی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ جی فرد صاحبہ۔ جو میرا دوسرا سوال تھا، آپ نے کہا کہ جو انسان پشیمان ہوتا ہے اپنی غلطیوں پہ یا آخرت پہ بھی بلیو کرتا ہے، مگر ایسا ہو نہیں سکتا، لائک غلطیاں کر کے پشیمان ہو کے، ایسے کوئی آپ نے بولا کہ پشیمان ہو کے تو اب وہ اللہ تعالیٰ اس پہ وہ نہیں کرتا۔ سو اف اے پرسن از سوری، جو بھی گناہ کیے ہیں، جو بھی کچھ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں اس کو معاف کرے گا؟ دس از واٹ آئی وانٹ ٹو نو۔ گزارش یہ میں نے جو بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ جو شخص برائی کر کے پشیمان نہیں ہوتا اوکے، وہ آخرت کو مانتا ہی نہیں، اور جو آخرت کو نہیں مانتا وہ قرآن کو، اللہ کے پیغام میں اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، اس لیے کہ آخرت کو نہ ماننا یا نہ ماننا، اس کا جو ایک پیمانہ ہے، کرائیٹیرین پرکھنے کا، وہ یہ ہے کہ آپ کسی برائی کے کرنے کے بعد کیا شرمندہ ہوتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے۔ میں نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ ہمارے ہاں جو مسلمان برائی کرنے کے بعد پوری طرح مطمئن ہوتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہم نے چوری کر لی، رشوت لے لی یا کسی کا مال ہڑپ کر لیا، ہماری سفارش ہو جائے گی، وہ آخرت کو نہیں مانتے، اس لیے کہ آخرت کا ماننا اصل میں اس دنیا میں انسان پر لازم کر دیتا ہے۔ لازم سے مراد نہیں، وہ لازماً ایسا ہو جائے گا، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر اپنی غلطی پر اللہ سے معافی مانگتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے اپنے رب کو جواب دینا ہے، اور اگر میں نے معافی نہ مانگی تو پھر جواب دہی نہیں ہو سکے گی۔ سمجھ میں آ گیا، تھینک یو، تھینک یو۔ ایک سوال اور پوچھ سکتی ہوں؟ جی جناب پوچھیے۔ سوری، وہ جو علم نشرہ میں ہے ان مال عسر یسرا، اس میں یہ، اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ہر تکلیف کے بعد راحت ہے، تو پھر یہ جو بیماریاں ہیں، یہ جو ہم اللہ سے توکل ہے کہ اللہ تعالیٰ بیماری دور کر دے گا، یا مگر بیماری دور ہی نہیں ہوتی، لوگ مر جاتے ہیں، تو یہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کے ہر تکلیف کے بعد آپ کو راحت ملے گی، سو واٹ از دیٹ لائک یہ آپ نے بات صحیح کی بھی اور نہیں بھی کی۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو ہر تکلیف کے بعد راحت ملے گی، آپ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے پیغمبر، آپ کی ان مع العسر، اس تنگی کے ساتھ آسانی ہے، آپ کی اس تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ ساری سورہ اور پچھلی سورہ اصل میں حضور کے لیے ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پھر جب آپ اپنے اس مشن کو پورا کر لیں تو کمر کس لیجئے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے۔ اس دنیا میں اگر ہر تنگی کے بعد آسانی سب کے لیے ہے تو وہ تو نظر نہیں آتی، تو یہ دیکھنا پڑتا ہے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ کس سے کی جا رہی ہے، کیا جنرل بات ہے یا خاص موقع کی بات ہے۔ حضور کے اوپر ایک موقع پر کہ جب ابھی وحی کے آنے میں تاخیر ہوئی اور آپ کو کفار کی باتوں سے اور اپنے ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے ایک پریشانی سی پیدا ہوئی، ایک
کچھ مایوسی کی سی کیفیت محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ نہیں، آپ کی اس تنگی کے بعد آسانی ہے، اس تنگی کے بعد آسانی. ٹھیک، تھینک یو قاری صاحب. اوکے، تھینک یو. السلام علیکم. تھینک یو. السلام علیکم.